السلام علیکم ویورس، آپ سب کو ہمارے چینل معلوماتی جہاں میں خوش آمدید۔ ہم اپنے چینل پر مختلف ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مائکروسافٹ ورڈ۔ ہم اپنی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ مائکروسافٹ ورڈ پر کمپلیٹ ویڈیو بنا سکیں۔ دوستو، مائکروسافٹ ورڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم کمپوزنگ کر سکتے ہیں، اور پہلے جو ہمارے لیکچر اپلوڈ ہوئے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کے بارے میں، اسی طرح کی اس میں تمام فیچرز موجود ہیں، لیکن یہاں ہم تھوڑا سا کام مینولی طریقے سے کرتے ہیں، جس طرح ٹیبل وغیرہ ہے۔ چلیں آج کے جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ اوپن کیا ہوا ہے۔ اس کے جو سب سے بنیادی جو اس کی بار ہے، ٹائٹل بار، جس میں اس کا نام لکھا ہوا ہے مائکروسافٹ ورڈ، اور اس میں سیو کا بٹن موجود ہے، اور انڈو اور ریڈو کا بٹن موجود ہے۔ سیو کے بٹن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی فائل مائکروسافٹ ورڈ میں سیو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہاں انڈو اور ریڈو ہے، اس سے ہم کوئی کام ہم نے کیا ہے اور ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے، لائک ایگزامپل ہم نے کوئی لفظ ڈیلیٹ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ نہ ہو، دوبارہ سے واپس آ جائے، تو ہم انڈو والی جو آپشن ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو انڈو والی آپشن یوز کی، ڈیلیٹ والے کو لفظ کو دوبارہ ہم واپس لے آئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریڈو کریں، یہ دوبارہ ڈیلیٹ ہو جائے، تو اس کو کلک کرتے ہیں۔ یہ جو دو بٹن یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بٹن ہے، اس پہ ہم جب کلک کرتے ہیں، اس میں آپشن ہے نیو کی، اور اوپن کی، سیو کی، سیو ایز کی، اور پرنٹ کی۔ یہ جو اہم کمانڈس ہیں، اہم جو ٹاپک ہیں، وہ میں بتا دوں گا آپ کو ایک ہی ویڈیو میں۔ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو مائکروسافٹ ورڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ نیو والے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو نئی فائل اوپن ہوتی ہے، کریٹ نیو فائل، یہ نئی فائل اوپن ہو گئی۔ اس کو آپ سمجھ آ گئی ہوگی تقریباً کہ نیو والے بٹن سے ہم نئی فائل کریٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو بند کر لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے اوپن، یہ پہلے سے بنی ہوئی فائل جو ہمارے اس کمپیوٹر میں پڑی ہوتی ہے، اس کو اوپن کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ اوپن پہ کلک کیا اور ہمارے سامنے اوپن کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ تو ڈیسک ٹاپ پہ اگر ہماری فائل پڑی ہے، جس طرح یہ تربیت گاہ شیڈول پڑا ہوا ہے، اوپن کرتے ہیں تو یہ فائل اوپن ہو گئی ہے۔ یہ فائل میرے ڈیسک ٹاپ پر پڑی تھی، یہ اوپن ہو گئی ہے۔ اب اس کو تو اس کے علاوہ ہمارا جو آپشن ہے سیو کا، اگر میں اس میں کچھ تبدیلی کرتا ہوں، کوئی نیا ڈیٹا اس میں لاتا ہوں، ٹائپ کرتا ہوں، XYZ کچھ بھی میں نے ٹائپ کیا، میں چاہتا ہوں اگر یہ سیو ہو جائے، تو سیو کے بٹن پر کلک کر دوں گا، اور میرا جو ایکسٹرا ڈیٹا ہے، جو میں نے نیا کام کیا ہے، وہ اسی فائل میں دوبارہ سے سیو ہو جائے گا۔ اب میں نے اس کو سیو نہیں کرنا تو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اب جو ہماری تیسری آپشن ہے یہاں، وہ ہے سیو ایز کی۔ سیو ایز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فائل پہلے سے سیو پڑی ہے، ہم اس کو کسی دوسرے نام سے یا کسی دوسری جگہ پر سیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں یہ فائل پڑی ہے وہاں بھی پڑی رہے، اور دوسری جگہ پر بھی سیو ہو جائے۔ اب ہم اگر چاہیں تو اس کا نام بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر نام تبدیل نہ بھی کریں تو دوسری جگہ پر یہ سیو ہو سکتی ہے۔ فرض کیا اگر یہ ڈیسک ٹاپ پر پڑی ہے
تو پھر اس کا نام لازمی چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں آلریڈی اس کے نام کی جو فائل ہے وہ پڑی ہے، اس لیے ہم اس کو سیو ایز کریں گے، سیو ایز. اور یہاں وہ پوچھنا چاہ رہے کہاں پہ سیو کروں، ڈیسک ٹاپ پہ. اس کا نام تربیت گاہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو ایچ فرض کیا، یہ میں نے لکھ لیا ڈیسک ٹاپ اور یہ سیو. اس کو منیمائز کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایچ کے نام سے یہ فائل سیو ہو گئی ہے، یہ وہی فائل ہے. صرف اس کو دوسرے نام سے سیو کرنے کے لیے ہم سیو ایز کا بٹن یوز کرتے ہیں. اس کے بعد جو آپشن ہے وہ ہے پرنٹ کی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو پرنٹ کروں اس فائل کو، تو ہم یہاں پہ پرنٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں، تو جو پرنٹ کی سیٹنگ ہے وہ یہاں آ جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اگر اس کے جو فرض کیا اس کے 2 پیجز ہیں سارے کے سارے آ جائیں پرنٹ میں، تو آل کے ٹیب پہ کلک کروں گا. اگر میں چاہتا ہوں کہ پہلا پیج پرنٹ ہو تو کرنٹ پیج پہ کلک کرتے ہیں. اسی طرح اس کی جو ساری سیٹنگز ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. پراپرٹیز میں جا کے اگر پیپر کا جو سائز ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. A4 کر سکتے ہیں، لیٹر کر سکتے ہیں، جو بھی XYZ آپ لوگوں کی مرضی چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں. میں نے اپنے پرنٹر پہ بائی ڈیفالٹ A4 کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پرنٹ کی جو پراپرٹیز ہیں اس میں آپ 1 سائڈڈ 2 سائڈڈ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرنٹنگ ایک ہی سائڈ پیج کے ایک ہی سائڈ پہ آئے تو 1 سائڈڈ والی آپشن کلک کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرنٹنگ دونوں اطراف پہ آئے پیجز کی تاکہ کم سے کم پیج یوز ہوں اور بکلیٹ کی صورت میں آپ کا پرنٹ بن جائے تو 2 سائڈڈ والی آپشن پر کلک کریں گے. تو یہ تو آپشن ہو گئی اس کی پرنٹ کی جو ہے پرنٹنگ کی آپشن ہے. پراپرٹیز میں دوبارہ جاتا ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ لینڈسکیپ میں آپ کا پیج آئے تو یہ دیکھیں چینج ہو رہا ہے یہاں پہ، تو لینڈسکیپ کے بٹن پر کلک کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیٹریارڈ پہ آئے یہ دیکھیں تو پیٹریارڈ پہ کلک کر دیں گے. اوکے، اس کو کینسل کرتا ہوں کیونکہ میں نے یہ پرنٹ کرنا نہیں ہے، جسٹ پڑھانا تھا، آپ کو سکھانا تھا. اس کے علاوہ جو آپشن ہے وہ ہے مینیو میں آ جاتے ہیں. ہوم مینیو کا مطلب یہ ہے کہ جو جس شیپ میں فائل پہلے ہم نے اوپن کی ہے، اور اس میں ہمارے جو آپشنز ہیں وہ یہ ہیں. ہوم مینیو میں یہ فونٹ کی سٹائل ہے اور فونٹ کا سائز ہے، اور اس میں انکریز فونٹ سائز کی آپشن ہے اور ڈیکریز فونٹ سائز کی آپشن ہے. اس میں سیمبلز ہیں، اس میں نمبرز ہیں، اور اس میں جو الائنمنٹس ہیں وہ ہیں، اور اس میں لائنز کا جو آپس کا فاصلہ ہوتا ہے وہ ہے. چلیں اس کو دیکھتے ہیں سلولی. یہ جو فونٹ یوز ہو رہا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ نوری نستعلیق. یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے. اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو سلیکٹ کیا، ہوم پہ آ گئے، اور یہاں پہ ہوم، اور یہاں پہ اگر میں سٹائل چینج کرنا چاہتا ہوں ٹیکسٹ کی، جیسے ٹائم نیو رومن ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سٹائلز ہیں وہ یہاں پہ میں چیک کر سکتا ہوں. اب ٹائم نیو رومن پہ اس کی دیکھیں جو سٹائل ہے زیر اہتمام جماعت کی، اب یہ ایسی سٹائل ہے ٹائم نیو رومن پہ دیکھیں یہ چینج ہو جاتی ہے، یہ دیکھیں. لیکن جو بہترین جو فونٹ یوز ہو رہا ہے وہ ہے جمیل نوری نستعلیق کا، وہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. ہوم میں یہ بولڈ کی آپشن ہے،
آپ بولڈ کی آپشن سے ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں. ہوم. پہلے میں اس کی سائز بڑھا لیتا ہوں تاکہ ٹیکسٹ کلیئر نظر آ رہا ہے. اب میں جاتا ہوں یہاں ہوم پہ اور یہاں بولڈ سے ہم بولڈ کر سکتے ہیں اور یہاں اٹالک سے اس کو اٹالک کر سکتے ہیں اور انڈر لائن سے اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. یہ سارے آپشن یہاں ہم کر سکتے ہیں. اب میں اس فائل کو بند کر لیتا ہوں. دوبارہ سے ہم ورڈ اوپن کرتے ہیں. ورڈ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہاں مائکروسافٹ ورڈ. چلیں اس فائل کو اوپن کر لیتے ہیں. یہ پھر وہی فائل ہے. یہاں بھی میں نے اس کی شارٹ کٹ نکالی ہے تھوڑی دیر پہلے. یہ ہے. اب یہ دیکھیں. اب ہوم مینیو اور اس میں لفظ کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. میں نے لکھا ATHAR. اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے اس کی جو سائز ہے یہ کم اور بڑی ہو رہی ہے. اور یہ جو سیمپلز ہیں یہاں سے ہم سیمپل لگا سکتے ہیں اور یہاں انٹر کریں گے جیسے ہی دوسری سیمپل خود بخود یہاں آ جائے گی. اطہر اور عامر. یہ دیکھیں عمار اور حامد اور محمود. یہ دیکھیں جیسے اس طرح ہم سیمپل یہاں لگا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو یہاں سے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں ہم اس کے نمبر لگا دیں گے. یہ دیکھیں یہ اب دوبارہ یہ نمبر لگنا شروع ہو گئے ہیں. اور ہوم مینیو میں باقی یہاں یہ سپیس ہے, یہ لائن کا سپیس ہے اور یہ لائن کا زیرو سپیس ہے. یہ ہیڈنگ سٹائل ہے. ہوم مینیو میں تقریباً یہی آپشن ہے. اور میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے, اس لیے ہم اگلے لیکچر میں انسرٹ مینیو کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.